فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب اس زمین میں جانشین بنانے والے ہیں. ان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون. اللہ تمہیں عنقریب اس زمین میں جانشین بنانے والے ہیں. کیا کرو گے؟ اللہ تمہارے اعمال کو دیکھیں گے کہ میرے اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے فرما بردار ہیں کہ نہیں. فرمایا دو چیزیں تمہیں میں محمد بتلا کے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا. زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے ڈرنا، عبادت کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، تنہائیوں میں اللہ سے ڈرنا، ہر زندگی کے حقوق اللہ، حقوق العباد میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فرمایا واتقوا النساء، اے نوجوانوں یہ تمہارے اور میرے متعلق بات ہے، ذرا غور کرنا. پچھلی دفعہ تو کافی سارے جو ہے وہ سوال ساتھی کرنے لگے سے وقت تو پہلے مکا سڑیا جے، وقت تو پہلے مکا سڑیا، ساڑی دماغ رہ گئی. ہن آج گھڑیل بار بار ویکھدے نے بھئی ہن تھوڑا جہا ٹھہر جو پچھلی کسر بھی نال کٹ دئیے. ٹھیک ہے ہاں جی. فرمایا واتقوا النساء، عورتوں سے بچنا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ. اور عورتوں سے بچنا، عورتوں سے بچنا یہ فتنہ بڑا ہی بدترین فتنہ ہے. فرمایا ان اول فتنۃ بنی اسرائیل کانت فی النساء. بنی اسرائیل کی تباہی اور بربادی جو پہلی مرتبہ ہوئی، اللہ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا. اللہ کا ان پر غضب نازل ہوا کہ اس لیے کہ وہ بے حیائی کے چکروں میں پڑ گئے تھے، عورتوں کے پیچھے لگ کھڑے ہوئے. ہمیں بھی اپنے معاشرے کو چیک کرنا چاہیے اور ہمیں اپنے آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ ہم جو نوجوان ہیں وہ نوجوان اللہ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. میرے مدنی مرشد نے ہمیں وصیت کی ہے واتقوا النساء، غیر محرم عورتوں کے سامنے نہ آیا کرو، غیر محرم عورتوں کو نہ دیکھا کرو، چاہے وہ ٹیلی فون پر ہو، چاہے وہ ٹی وی پر ہو، چاہے وہ سامنے ہو. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، شاید آپ سمجھنے لگے مولوی صاحب ہیں اپنی خطابت میں اپنی بات کر رہے ہیں. نہیں نہیں، میں قرآن آپ کو سنانے لگا ہوں. فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. پیارے پیغمبر مومنین سے کہہ دیجئے اپنی نظروں کو پست رکھا کریں، غیر محرموں پر نظر نہ پڑے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے پاکیزہ ہے. اور پھر صرف مردوں کو حکم نہیں دیا گیا، عورتوں کو بھی کہہ دیا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مومنات مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آپ نے فرمایا اور جو کوئی بھی مجھے اپنے اس زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی ضمانت دے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اے نوجوانوں میں بھی اسی میں شامل ہوں، آپ بھی اسی میں شامل ہیں. اور آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 بندے قیامت والے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اللہ ان کو پوری مخلوق میں سے اٹھائیں گے. حدیث میں آتا ہے 7 یذلہم اللہ فی ذلہ یوم لا ذل الا ذلہ، شاب نشا فی عبادت اللہ. 7 بندے فرمایا ان میں سے ایک وہ ہوگا جو نوجوان ہے جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری ہے. پیغمبروں کا بھی یہی شیوا ہے، پیغمبر بھی در جوانی توبہ کردن شیوا ہے پیغمبری. جوانی کی توبہ یہ پیغمبروں کا شیوا ہوا کرتا ہے، جوانی کی عبادت یہ پیغمبروں کا شیوا ہوا کرتا ہے. اور جوانی اپنی اللہ کی عبادت میں گزارو. فرمایا تم جوانی اللہ کی عبادت میں گزارو گے، اللہ تعالیٰ پوری مخلوق میں سے کہیں گے اے نوجوان، اے تو مجھے راضی کرنے میں لگا تھا، تو نے اپنے یاروں کو چھوڑ دیا، گندی محفلوں کو چھوڑ دیا، موسیقی کی محفلوں کو چھوڑ دیا، رقص و سرور کی محفلوں کو چھوڑ دیا، تو ان سے بے نیاز اور دور ہو گیا، مجھے راضی کرنے کے لیے قرآن کی محفل میں آ چکا ہے، قرآن سیکھنے لگا ہے، قرآن کی تعلیم لینے لگا ہے، میرے نبی کی تعلیم لینے لگا ہے.
تو نے کائنات کی سب سے بڑی سیلیبریٹی کو چن لیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، تو ان کا فین ہو گیا اور عملی طور پر ان کا فین ہو گیا ہے۔ اور اے نوجوان، ان مخلوق خدا میں سے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اے نوجوان میرے عرش کے سائے کے نیچے آ جا، تو نے اپنی جوانی میری عبادت میں کھپا دی تھی۔ اس لیے اپنی جوانیوں کو مجھے اور آپ کو فکر کرنی چاہیے۔ یہ حدیث اس لیے پڑھی، فرمایا واتقوا النساء، عورتوں سے بچنا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور بے حیائی جو ہے اس کا عروج ہے، اور ٹک ٹاکر کے اوپر ٹک ٹاکنگ ہو رہی ہے، گندی عورتیں، بے حیا عورتیں یوٹیوب کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر وہ کیا کر رہے ہیں؟ بے حیائی کا ایک جال پھیلا رہے ہیں۔ تو قرآن نے آپ ان کا حصہ نہ بنیے، کیونکہ قرآن نے کہا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اور جو بھی یہ پسند کرے کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے کسی بھی ذرائع سے، ویڈیو کے ذرائع سے، آڈیو کے ذرائع سے، تصویر کے ذرائع سے، جو بھی یہ چاہے کہ مسلمانوں میں پسند کرے بے حیائی پھیلے، تو رب العالمین بھی فرما رہے ہیں میں اعلان کر رہا ہوں میں اسے دنیا میں بھی دردناک عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب دوں گا۔ اس لیے آپ کو اور ہمیں کس چیز کی فکر کرنی چاہیے؟ دعوت و تبلیغ کی۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچ چکا ہے، ہمیں اس پیغام کی فکر کر کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ توحید کا پیغام لوگوں تک، سنت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب